بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی چلمن نشین۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بعض لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ان کے طرز عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے انہیں کسی کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ان کے انداز میں ایک قسم کی رونق اور فرونیت پائی جاتی ہے۔ ایسے افراد میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی شخصی عیب میں مبتلا ہوتے ہیں، گویا وہ ایک نفسیاتی پیچیدگی کے تحت دوسروں کو خود سے کم تر سمجھنے لگتے ہیں اور نظر اندازی کا رویہ اپنا لیتے ہیں۔ اس عورت کا شمار بھی متذکرہ بالا افراد میں ہی ہوتا تھا۔ سب چہرے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے، تاہم اس عورت کی صورت واجبیت سے خاصی گری ہوئی تھی۔ دولت کی لیپا پوتی سے اس نے اپنی شخصیت کی خامی کو چھپانے کی پوری کوشش کر رکھی تھی، لیکن خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ اس کے صاحب ثروت ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ خوشبو میں لپٹی ہوئی میرے دفتر میں داخل ہوئی اور چاروں جانب ایک تنقیدی نگاہ ڈالنے کے بعد پوچھا، آپ کس قسم کے وکیل ہیں؟ یہ ایک خلاف معمول اور عجیب و غریب سوال تھا۔ اس خاتون نے رسمی الیک سلیک کو غیر ضروری جانتے ہوئے براہ راست مجھے کمرہ امتحان میں بٹھا دیا تھا۔ ظاہر ہے اس کا یہ انداز کسی بھی طور پر مستحسن نہیں گردانا جا سکتا تھا۔ مجھے بھی ناگوار محسوس ہوا۔ میں نے اسی کا لہجہ لوٹاتے ہوئے سوال کیا، آپ کے نزدیک وکلاء کی کتنی اقسام ہیں؟ میرے الفاظ سے ہویدہ برہمی کو اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا، آپ تو برا مان گئے۔ کسی نارمل انسان کو اسی رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، بری بات پر برہم اور اچھی بات پر خوش ہونا عین فطری عمل ہے۔ I am really sorry، اس نے جھینپے ہوئے انداز میں کہا جس میں خجالت دور دور تک نظر نہیں آتی تھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں۔ میں نے اپنے سامنے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کیا، اور مجھے بتائیں آپ کو کس قسم کا وکیل درکار ہے؟ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور پیور لیدر اٹیلین بیگ کو میز پر رکھنے کے بعد ایک کرسی سنبھال لی، پھر اپنے ہونٹوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا۔ مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، پبلک ڈیلنگ سے واسطہ ہے، ہر قسم کے تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل کے پاس لوگ وکالت کروانے آتے ہیں، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ مجھے بھی ایک کیس کے سلسلے میں آپ کی خدمات درکار ہیں، لیکن ابھی تک تو میری قسم کا تعین نہیں ہوا، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں دراصل یہ جاننا چاہتی تھی آپ کس قسم کے کیس ڈیل کرتے ہیں، دیوانی یا فوجداری؟ دونوں طرح کے، میں نے کہا، خصوصاً فوجداری اور عموماً دیوانی۔ آپ کے کیس کی نوعیت کیا ہے؟ فوجداری، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایک قتل کا کیس ہے جس میں پولیس نے ایک بے گناہ کو اندر کر رکھا ہے۔ اندر مطلب؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے حوالات میں، اس نے وضاحت کی، اور اگر اس کی ضمانت کے لیے چارہ جوئی نہ کی گئی تو وہ جوڈیشل ریمانڈ پر سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے گا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، کیس کی تفصیلات کیا ہیں؟ اس نے کیس کی تفصیلات سے پہلے اپنے بارے میں بتانا ضروری سمجھا۔ اس عورت کا نام فیروزہ معلوم ہوا، عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ شکل و صورت کا بار بار ذکر کرنا مناسب نہیں۔ وہ سوسائٹی آفس کے نزدیک ایک بنگلے میں رہتی تھی۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، بوڑھی والدہ اور چھوٹا بھائی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ذرائع آمدنی میں 2 فلیٹ تھے جن کا اچھا خاصا کرایہ آ جاتا تھا۔ علاوہ ازیں اندرون سندھ میں اس کے والد کی 40 ایکڑ زرعی زمین تھی جس میں فش فارم بھی بنا ہوا تھا۔ فارم اور زمین سے اچھی خاصی رقم آ جاتی تھی۔ اس کے انتظام و انصرام کے لیے اس نے ایک قابل اعتماد مزارع رکھا ہوا تھا
جو ہر ماہ کراچی آ کر اپنی رپورٹ پیش کرتا۔ اپنے تعارف سے فارغ ہونے کے بعد اس نے بتایا، سعید بے گناہ ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں یہ قتل اس نے نہیں کیا۔ وہ تو اتنا رقیق القلب ہے کہ وہ ایک چیونٹی کو مارنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ فریدہ کا قتل کوئی اور ہی کہانی معلوم ہوتی ہے۔ فریدہ نامی مقتولہ سعید کی گھریلو ملازمہ تھی، جس کے قتل کے الزام میں وہ اس وقت تھانے میں بند تھا۔ میں نے فیروزہ کی اس کیس میں دلچسپی کے پیش نظر کہا، آپ ملزم سعید کی کوئی قریبی رشتہ دار ہیں؟ اس نے نفی میں جواب دیا، سعید سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ پھر آپ مقتول سے کوئی تعلق رکھتی ہوں گی؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، آپ اسے انسانی ہمدردی کہہ لیں۔ میں چاہتی ہوں سعید اس کیس میں باعزت بری ہو جائے۔ انسانی ہمدردی آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا ہے اس دنیا میں ابھی انسانیت باقی ہے۔ بہرحال میں نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کو یہ کیسے یقین ہے کہ ملزم سعید بے گناہ ہے؟ میرا دل اس کی گواہی دے رہا ہے۔ فیروزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، خاتون، عدالت دل کی آواز پر کان نہیں دھرتی۔ وہاں ملزم کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ٹھوس دلائل اور ناقابل تردید ثبوت پیش کرنا پڑتے ہیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اسی لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ میں پیسہ خرچ کروں گی، آپ ثبوت اور دلائل تلاش کریں۔ اس طرح مل جل کر ہم سعید کو بچا لیں گے۔ میں آپ کی فیس کے ساتھ ساتھ تمام عدالتی اخراجات اٹھانے کو تیار ہوں۔ ظاہر ہے یہ سب تو آپ کو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے کہا، ایک بات بتا دوں، میں اپنی فیس ایڈوانس میں لیتا ہوں۔ ایڈوانس اور کیش ہی دوں گی۔ وہ اپنا قیمتی بیگ کھولتے ہوئے بولی، پھر میری فیس کے بارے میں استفسار کیا۔ میں نے اسے رقم بتائی۔ اس نے بڑے نوٹوں کی ایک گڈی میں سے کچھ رقم نکال کر میری جانب بڑھا دی اور کہا، آپ کی فیس کے علاوہ میں 3000 روپے اضافی دے رہی ہوں۔ یہ رقم عدالت کے ابتدائی اخراجات کے لیے ہے۔ مزید ضرورت پڑی تو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ اتنا کہہ کر رکی، پھر رقم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ گن لیں۔ میں اس کے ہاتھوں میں رقم کو گن چکا تھا، لہٰذا میں نے ان نوٹوں کو اپنی میز کی دراز میں ڈالا اور فیس کی وصولی کی رسید لکھ کر فیروزہ کو دے دی۔ اس نے الجھن آمیز حیرت سے مجھے دیکھا اور بولی، آپ بہت ہوشیار وکیل ہیں، لگتا ہے آپ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہوں گے۔ اس کا اشارہ رقم کے شمار کی طرف تھا۔ میں نے کہا، چڑیا اڑتی ہو یا بیٹھی ہوئی ہو، اس کے پروں کی تعداد میں کوئی فرق نہیں آتا، اور جانوروں کا علم اتنی ترقی کر چکا ہے کہ ہر پرندے کے پروں کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ میں نے ذرا توقف کے بعد کہا، بہرحال جب آپ گڈی میں سے نکالنے سے قبل رقم کو گن رہی تھی تو یہ نیک کام میں نے آپ کے ساتھ ہی کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے خاصی متاثر نظر آنے لگی۔ امید بھرے لہجے میں بولی، مجھے یقین ہے آپ سعید کو ضرور رہا کروا لیں گے۔ میں بالکل صحیح جگہ پر آئی ہوں۔ میں ہاتھ میں لیے ہوئے ہر کیس کو جیتنے کی پوری کوشش کرتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ رازدارانہ انداز میں بولی، بیگ صاحب، اس کیس کے سلسلے میں آپ کو ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے کچھ پوچھے بغیر سوالیہ نظر سے اسے دیکھا تو اس نے کہا، میں بیہائنڈ دا سین رہنا چاہتی ہوں۔ سعید کو کسی طرح معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس کی رہائی کے لیے کوئی چارہ جوئی کر رہی ہوں۔ آپ اگر اس سے سچی ہمدردی کر رہی ہیں تو سامنے آنے میں کیا قباحت ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے میں کس کے ایما پر اس کی وکالت کر رہا ہوں۔ اسے جواب دینا بلکہ مطمئن کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے اطمینان کے لیے آپ کوئی بھی حربہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی محفوظ چال چل سکتے ہیں۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولی، آپ کسی رفاہی ادارے کا حوالہ دے سکتے ہیں جو انسانی ہمدردی کے ناطے لوگوں کو قانونی مدد فراہم کرتا ہو۔ میں معنی خیز انداز میں سر ہلانے لگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی، بیگ صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ کسی وقت سعید کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ وہ اپنے کیس کی پیروی کے لیے ایک چھوڑ 10 وکیل کرنے کی استطاعت رکھتا تھا، لیکن اب وقت بدل چکا ہے۔ مجھے یقین ہے اس وقت وہ عدالت کے فراہم کردہ وکیل صفائی پر قناعت کرنے پر مجبور ہے۔ آپ جانتے ہیں ایسا بودھا سرکاری وکیل استغاثہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا، جس کے نتیجے میں سعید بے گناہ بے قصور موت کے منہ میں چلا جائے گا۔
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور کہا، میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ عدالت کے فراہم کردہ تمام وکیل بودے اور پھسپھسے ہوتے ہیں۔ آپ وکیل ہیں، اس لیے وکیلوں کی مخالفت برداشت نہیں کریں گے، وہ معتدل لہجے میں بولی۔ سعید کو اپنی طرف سے بے خبر رکھنے میں ایک اور مصلحت بھی پوشیدہ ہے۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، دراصل سعید بہت ہی حساس اور ٹچی آدمی ہے۔ اگر کسی طرح اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کی مدد کر رہی ہوں تو وہ بدک جائے گا، اس طرح سارا کیس گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے سعید آپ سے خفا ہے۔ میں نے ایک منطقی بات کی، ورنہ برے وقتوں میں دوستوں کی مدد لینے سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ وہ تفہیمی انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، آپ کی بات کو میں پوری طرح رد نہیں کروں گی، تاہم یہ بھی کہوں گی کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں۔ بس یوں سمجھ لیں کافی عرصے سے ہمارے درمیان وہ تعلق نہیں رہا جو ماضی میں کبھی ہوا کرتا تھا۔ سعید انتہائی خوددار اور مضبوط ارادے کا مالک ہے۔ اگر اسے احساس ہو گیا کہ میں اس کی رہائی کے لیے لمبی چوڑی رقم خرچ کر رہی ہوں تو معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے فیروزہ کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور کہا، آپ لوگوں کے بیچ کیا معاملہ ہے مجھے اس سے زیادہ دلچسپی نہیں، لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ اگر یہ معاملہ کسی بھی طور پر موجودہ کیس سے متعلق ہے تو ابھی بتا دیں۔ اپنے وکیل سے صاف گوئی کا مظاہرہ کرنے والے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر رہیں، میں نے آپ سے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ وہ پروسوک لہجے میں بولی، ہمارے معاملے کے اثرات کسی بھی طرح اس کیس پر نہیں پڑیں گے۔ میں سعید کی سچی خیر خواہ ہوں، اگر اس موقع پر میں نے اس کی مدد نہ کی تو وہ اس مصیبت سے نکل نہیں پائے گا۔ سعید کو اگر سزا ہو گئی تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گی، میرے پاس اور کوئی راہ نہیں ہے۔ میں درِ پردہ رہ کر ہی اس کی خیر خواہی کر سکتی ہوں۔ ویسے بھی میں نے سن رکھا ہے، کسی کے کام اس طرح آؤ کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو خبر نہ ہو۔ آپ نے بالکل درست سنا ہے اور یہی اعلیٰ ظرفی بھی ہے، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کے چہرے کا جائزہ لیا اور کہا، اس کیس میں جو ابتدائی نازک مرحلہ آئے گا اس میں آپ خود کو کس طرح پوشیدہ رکھ سکیں گی؟ کون سا نازک مرحلہ؟ اس نے الجھی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ملزم کی ضمانت کا مرحلہ۔ وہ تشویشناک انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ملزم کی ضمانت کے سلسلے میں آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ کی حیثیت اس کیس میں مدعی کسی ہے، ضمانت یا ضمانتی کا بندوبست آپ ہی کو کرنا ہوگا، چنانچہ آپ کو سامنے آنا ہوگا۔ ضمانت یا ضمانتی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شخصی ضمانت کو ضمانتی یا ضامن بھی کہا جاتا ہے، میں نے رسانیت سے کہا، جبکہ معتبر شخصی ضمانت نہ ہونے کی صورت میں سکہ رائج الوقت چلتا ہے۔ ضمانت کے ضمن میں عدالت ایک بھاری رقم کا بانڈ بھرواتی ہے۔ اگر آپ منظر عام پر نہیں آنا چاہتی تو وہ رقم آپ کو فراہم کرنا ہوگی۔ یہ تو میں کر سکتی ہوں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، لیکن اس صورت میں بھی سعید آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ ہاں، اس بات کے تو روشن امکانات ہیں، میں نے کہا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، بس تو پھر یہ طے ہو گیا کہ اس مسئلے کا کوئی مناسب سا حل بھی آپ ہی نکالیں گے۔ میں آپ کی مطلوبہ رقم فراہم کر دوں گی، آپ کسی ڈمی کو سامنے رکھ کر عدالتی ضروری کارروائی نمٹا لیں گے۔ سعید کو یہی تاثر دیا جائے گا کہ کسی بہت بڑے فلاحی اور رفاہی ادارے نے اسے سپورٹ کیا ہے۔ آپ کی ڈمی اس فرضی ادارے کے نمائندے کا کردار ادا کرے گی۔ یہ سب ہو جائے گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، لیکن میں نے کچھ سوچ کر جملہ نامکمل چھوڑا تو وہ جلدی سے بولی، آپ اس سلسلے میں فکر مند نہ ہوں، یہ آپ کا اضافی کام شمار ہوگا جس کے لیے علیحدہ سے ادائیگی کروں گی۔ کہتے ہیں خود اپنے قدموں سے چل کر آنے والے رزق کو لات نہیں مارنی چاہیے۔ میں ہرگز اضافی رقم کا مطالبہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن فیروزہ نے اپنی زبان سے پیشکش کر دی تو اسے ٹھکرانا بھی کفران نعمت کے کھاتے میں جانا تھا۔ لہٰذا میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کافی سمجھدار خاتون ہیں۔ یہ ایک ایسا ریگولر اور ملٹی پرپز جملہ تھا جس سے کوئی بھی مفہوم اخذ کیا جا سکتا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، آپ آج ہی تھانے میں سعید سے ملاقات کر لیں۔ مجھے جو باتیں معلوم تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، باقی تفصیلات سعید سے مل جائیں گی۔ ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد
پولیس عدالت میں چالان پیش کرے تو آپ کو ضمانت کے لیے پیش قدمی کرنا ہوگی۔ میں چاہتی ہوں اس وقت تک آپ پوری طرح تیاری کر لیں۔ میں نے کہا، آپ سے آئندہ ملاقات کب اور کیسے ہوگی؟ میں 1-2 روز میں آپ سے خود رابطہ کروں گی۔ اچھی بات ہے، میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وہ خدا حافظ کہہ کر میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کا انداز ہمدردی مجھے پوری طرح ہضم نہیں ہو سکا تھا۔ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہونے والی بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن فیروزہ کے رویے اور باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ جیسا نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی اس سے آگے بھی بہت کچھ تھی۔ اس کی ذات کے حوالے سے میرے ذہن میں اچھا خاصا تجسس جاگ اٹھا، اور جانے کیوں لاشعوری طور پر مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے اپنے بارے میں کسی حد تک غلط بیانی سے کام لیا ہوگا۔ زرعی اراضی اور فش فارم والے قصے کی تصدیق میں نہیں کر سکتا تھا۔ 2 فلیٹ سے حاصل ہونے والا کرایہ، سوسائٹی آفس کا بنگلہ اور بوڑھی والدہ چھوٹے بھائی کے ہمراہ زندگی گزارنا، یہ سب ایسی باتیں تھیں جو درست بھی ہو سکتی تھیں اور عین ممکن تھا کہ اس میں ہیرا پھیری بھی ہو۔ یوں منفی انداز میں سوچنے کی ایک وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی فیروزہ کا پہلا تاثر۔ اسے دیکھ کر اور اس کے اولین رویے کا نظارہ کرنے کے بعد میں اندر سے تھوڑا سا کھنچ گیا تھا۔ آپ اسے محتاط روی سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ حالانکہ بعد کی گفتگو میں فیروزہ نے کسی قسم کی رونق یا اکڑ دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہمارے درمیان نارمل اور معمول کی بات چیت ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ پہلا تاثر ابھی تک پوری طرح میرے ذہن سے زائل نہیں ہو سکا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا سرے سے ایسی کوئی بات ہی نہ ہو، میں کسی قسم کے وہم میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ مگر یہ بات طے تھی کہ اگر یہ میرا وہم نہیں تھا تو پھر جلد یا بدیر فیروزہ کی ذات میرے سامنے عیاں ہونے والی تھی۔ میرے ذہن میں اس کے حوالے سے ایک پھانس سی پیوست ہو چکی تھی جو شعوری اور لاشعوری طور پر اس کے بارے میں جاننے کے لیے اکسا رہی تھی۔ میں نے فیروزہ کو ذہن سے جھٹکا اور اگلے ملاقاتی کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ فیروزہ کی زبانی مجھے ملزم سعید کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوئی تھیں، خاص طور پر گھریلو ملازمہ مقتولہ فریدہ کے سلسلے میں اس نے زیادہ وضاحت نہیں کی تھی۔ وہ وقوعہ کے حوالے سے تفصیلاً زیادہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے بار بار اس بات پر زور دیا تھا کہ سعید بے گناہ ہے، اس نے فریدہ کو قتل نہیں کیا۔ اپنے اس موقف کے لیے اس کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت بھی نہیں تھا۔ اگر ملزم قاتل نہیں تھا تو پھر فریدہ کو کس نے قتل کیا؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ سعید کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسا ٹارگٹ سامنے رکھنا ضروری تھا جو قاتل کی تعریف، تفصیل اور تعویل پر پورا اترتا ہو۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ سعید بھاری تن و توش کا مالک اور خوب روح شخص تھا۔ اس کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ صنف مخالف کے لیے اپنے اندر بڑی کشش رکھتا تھا۔ اس وقت وہ حوالات کے ننگے فرش پر اکڑو بیٹھا قسمت کی ستم ظریفی پر ماتم کر رہا تھا۔ میں نے مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس تک رسائی حاصل کی۔ جب کانسٹیبل نے آ کر اسے بتایا کہ کوئی وکیل صاحب اس سے ملنے آئے ہیں تو اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ اس نے پرمعنی انداز میں کانسٹیبل کو دیکھا اور سر کی جنبش سے مخصوص اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا میں ملزم سے تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کانسٹیبل سمجھدار تھا، لہٰذا وہاں سے ٹلنے سے قبل اس نے حریصانہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس کی نگاہ میں پوشیدہ مطلب سمجھ گیا۔ میں نے ہپ پاکٹ سے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں سے 50 روپے کا ایک نوٹ برآمد کرنے کے بعد اسے کانسٹیبل کی جانب بڑھا دیا اور بڑی فراخ دلی سے کہا، جاؤ، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا اور کچھ یاد کرنے کے بہانے وہاں سے چلا گیا۔ میں ملزم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ سعید، میں تمہارا وکیل ہوں، تمہیں اس جھوٹے مقدمے سے نجات دلاؤں گا۔ تم وکالت نامے پر دستخط کر دو۔ میں نے وکالت نامہ اور قلم اس کی جانب بڑھا دیے۔ اس نے دستخط کرنے سے پہلے استفساریہ نگاہ سے مجھے دیکھا اور پھر پوچھا، کیا آپ سرکاری وکیل ہیں؟ نہیں۔ میں نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ ایک معروف رفاہی ادارے نے تمہارا کیس لڑنے کے لیے میری خدمات حاصل کی ہیں۔
اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ کیا ہمارے یہاں کے فلاحی اور رفاہی ادارے ایسے بے لوث اور نیک کام بھی کرتے ہیں؟ میں نے تو سن رکھا ہے کہ یہ صرف نام کے فلاحی ہوتے ہیں، ورنہ ان کے کرتا دھرتا ایسے اداروں کی آڑ میں اپنا بزنس چمکاتے ہیں۔ وہ کسی کی فلاح و بہبود کے بجائے اپنا پیٹ اور گھر بھرتے ہیں۔ صاحب ثروت اور مخیر حضرات سے ڈونیشن کے نام پر بڑی بڑی رقوم کے چیک وصول کیے جاتے ہیں، اور خدمت خلق کے بجائے خدمت حلق پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں ایسا بھی ہوتا ہو، میں نے کہا، لیکن جس طرح پانچوں انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح تمام فلاحی ادارے بھی یکساں نہیں ہوتے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا، جناب یہ ٹھیک ہے، پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، لیکن اگر انگوٹھا ان کے ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے تو سب ایک جان نظر آتے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جو مالدار لوگ ایسے اداروں کی مالی معاونت کرتے ہیں، وہ ان رقوم کے بدلے اداروں سے غلط قسم کے مفادات بھی اٹھاتے ہیں۔ پھر وہ غلط قسم کے مفادات کی تفصیلات بیان کرنے لگا۔ میں نے اس غیر منطق اور ترش موضوع کو سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، مسٹر سعید، میں جس رفاہی ادارے کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں وہ ایسا نہیں جیسا تم نے سن رکھا ہے۔ ہم ایک ساتھ مل کر چلیں گے تو رفتہ رفتہ تمہیں میری بات کا یقین آ جائے گا۔ وہ میری بات سے جزوی طور پر قائل دکھائی دینے لگا اور خاموشی سے وکالت نامے پر دستخط کرنے کے بعد بولا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے فارغ ہونے کے بعد مجھے اس رفاہی ادارے کی جانب سے ایک لمبی چوڑی رقم کا بل بھیج دیا جائے، مجھے ایک مقررہ تاریخ تک جو ادا کرنا ہو؟ سعید کی آنکھوں میں تشویش بھری پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، تمہیں اس سلسلے میں چنداں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ادارہ تمہاری جو بھی مدد کرے گا وہ بے لوث ہوگی۔ ادارہ میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کے علاوہ تمہاری ضمانت کا بھی بندوبست کرے گا۔ کیا میں اس نیک مقاصد کے حامل ادارے کا نام جان سکتا ہوں؟ اس کی فکر اور تشویش اب اطمینان میں بدل رہی تھی۔ میں نے کہا، یہ ادارے کے اصول کے خلاف ہے، اس لیے سوری۔ وہ اسبات میں گردن ہلانے لگا۔ میں نے مزید کہا، اب تم تمام اندیشوں کو ذہن سے جھٹک کر مجھے اصل واقعے کے بارے میں بتاؤ، وقت بہت کم ہے۔ وہ کانسٹیبل کسی بھی لمحے اپنی حریص صورت کے ساتھ یہاں نمودار ہو جائے گا۔ یہ واقعہ بہت ہی سادہ ہے، اس نے کہا، میں نے فریدہ کو قتل نہیں کیا۔ وہ تو مجھے بھی یقین ہے، میں نے اس کے اعتماد میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم مجھے بتاؤ وقوعہ کے روز ہوا کیا تھا؟ وہ بتانے لگا، وقوعہ کے روز میں حسب معمول تیار ہو کر گھر سے نکل گیا تھا۔ میرا گھر محمودہ آباد میں اور نوکری بندر روڈ پر ہے۔ میں اسٹور پر پہنچا اور کام شروع کیے۔ ابھی 15-20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ گھر سے فون آ گیا۔ فون گھر کی ملازمہ فریدہ نے کیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میری بیوی نیلم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، لہٰذا میں فوراً گھر پہنچوں۔ میں نے اسٹور کے مالک کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا اور بھاگم دوڑ گھر پہنچا، اور یہاں آ کر ایک عجیب و غریب صورتحال سے واسطہ پڑا۔ فریدہ کی نیم برہنہ لاش ایک کمرے میں پڑی تھی اور گھر میں نیلم کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ فریدہ کا لباس کئی جگہ سے کھلا ہوا تھا اور اس کی حالت سے لگتا تھا کہ زبردستی اسے برہنہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو کسی کے مذموم عزائم کی عکاس تھی۔ اس واہیات صورتحال نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ پہلے چند منٹ تک تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حواس جیسے مقل اور عقل خبط ہو کر رہ گئی تھی۔ جب ہوش و حواس بجا ہوئے تو میں نے آس پڑوس والوں سے نیلم کے بارے میں استفسار کیا۔ ایک پڑوسی کی بیوی نے بتایا کہ وہ میرے اسٹور پر گئی ہے۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ میں نے جب نیلم کے اسٹور جانے کا سبب جاننا چاہا تو کوئی معقول بات سامنے نہ آ سکی۔ پڑوسن سے صرف یہی معلوم ہوا کہ نیلم کسی ایمرجنسی میں گھر سے نکلی تھی۔ سعید کے مطابق وہ بندر روڈ پر واقع ایک بڑے میڈیکل اسٹور پر باحیثیت سیلز مین ملازمت کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی صبح 11 بجے سے رات 9 بجے تک تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ چند ماہ پہلے اس کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ اس کے پاس ادویات کی سپلائی کی ایک ایجنسی تھی، کاروبار خوب چمک رہا تھا، لیکن پھر سب کچھ آنن فانن تباہ و برباد ہو گیا۔ ٹھاٹ باٹ جاتے رہے اور وہ ایک میڈیکل اسٹور پر ملازمت کے لیے مجبور ہو گیا۔
سعید کے حالات کے بارے میں فیروزہ نے بھی مجھے کافی کچھ بتایا تھا۔ سعید نے مجھے تفصیل سے آگاہ کیا، لیکن اس کی مالی اور کاروباری حالات میں تبدیلی کا موجودہ کیس سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں اس کے ذکر سے اجتناب برتتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ سامعین، بس اتنا سمجھ لیں کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ کاروبار کی دنیا میں اس نوعیت کے اپ سیٹ اور سیٹ اپ کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے۔ بعض اوقات انسان راتوں رات ترقی کر کے بہت اوپر پہنچ جاتا ہے، اور کبھی سعید کی طرح فلک کے منظر سے ٹوٹ کر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ میرے استفسار پر سعید نے مزید بتایا کہ کچھ دیر بعد اس کی بیوی نیلم بھی واپس لوٹ آئی اور گھر میں ملازمہ کی برہنہ لاش دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ اس واقعے کے بارے میں سعید سے الٹے سیدھے سوالات پوچھنے لگی۔ ظاہر ہے سعید کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ وہ اس بات پر ڈٹا رہا کہ وہ ملازمہ کے ایمرجنسی فون پر بھاگا بھاگا گھر پہنچا تھا، اور نیلم مصر رہی کہ میڈیکل سٹور ہی سے آنے والے فون پر وہ دوڑی دوڑی وہاں پہنچی تھی۔ دونوں کا موقف ایسا تھا کہ تکرار اور بحث کے درجنوں دروازے کھل گئے۔ گھر میں ایک لاش پڑی تھی، اور وہ خود کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے بساط بھر زور لگا رہے تھے۔ ان کی اسی گوہا چھی چھی کے دوران میں نے پولیس اسٹیشن فون کر کے قتل کی اطلاع دے دی۔ کچھ دیر بعد پولیس والے جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ حالات و واقعات اور نیلم کی زبان درازی سے پولیس والوں نے پتہ نہیں کیا نتیجہ اخذ کیا کہ سعید کو گھریلو ملازمہ فریدہ کے قتل کے الزام میں اٹھا کر تھانے لے جانا پڑا۔ پولیس کے مطابق ملزم سعید نے فون کے ذریعے اپنی بیوی نیلم کو گھر سے ہٹایا اور موقع غنیمت جانتے ہوئے فریدہ سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ وہ جب ملزم کی خواہش کی تکمیل کے لیے تیار نہیں ہوئی تو ان میں ہاتھا پائی ہو گئی، جس کے نتیجے میں مقتولہ کا لباس متعدد مقامات سے پھٹ گیا اور وہ نیم برہنہ ہو گئی۔ اسی دوران میں ملزم نے پڑوسیوں کے ڈر خوف کی وجہ سے فریدہ کو قتل کر دیا تاکہ وہ اس کی ناکام کوشش کا چرچا نہ کر سکے۔ وہ فریدہ کی زبان بند کر کے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کی بیوی بھی واپس آ گئی، اور پھر ان دونوں میں بحث ہونے لگی۔ اسی وقت کسی پڑوسی نے پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ یہ عجیب و غریب حالات و واقعات تھے۔ میں سعید کی کتھا سنتے ہوئے مسلسل اس کی آنکھوں میں تکتا رہا، اور میں نے محسوس کیا وہ کسی قسم کی دروغ گوئی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ فریدہ کے فون پر اسٹور سے نکل کر سیدھا گھر پہنچا۔ وہ اپنی گھریلو ملازمہ کی آواز کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اسی ملازمہ کو سعید کے گھر پہنچنے سے قبل قتل کر دیا گیا۔ شواہد سے ظاہر ہوتا تھا کسی نے فریدہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش بلکہ زبردستی کی تھی، جس کے نتیجے میں اس کا لباس بری طرح مجروح ہوا تھا۔ یہ بات میرے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ سعید کا گھر کسی جنگل بیابان میں واقع نہیں تھا کہ فریدہ کو اس طرح ہراساں کیا جاتا رہا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ وہ ایک بھرے پورے محلے میں رہتا تھا۔ بیان شدہ صورتحال میں فریدہ کو یقینی طور پر اپنے بچاؤ کے ساتھ ساتھ چیخنا چلانا چاہیے تھا۔ اپنے پڑوسیوں کی مدد حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنی جانب متوجہ کرنا اس کا عین فطری رد عمل ہوتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب کڑی تحقیق کے بعد ہی سامنے آ سکتا تھا۔ ابتدائی معلومات میں مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ فریدہ کی عزت محفوظ رہی تھی، اس کے ساتھ کسی قسم کا جبر نہیں ہوا تھا، اور یہ کہ اس کی موت سر کے عقبی حصے میں لگنے والی کسی گہری چوٹ کے سبب واقع ہوئی تھی۔ جائے واردات پر خون کے متعدد دھبے بھی دیکھنے کو ملے تھے، جن کی حالت بتاتی تھی وہ فریدہ کے سر کے عقبی حصے سے خارج ہونے والا خون ہی تھا۔ میں مزید کچھ دیر تک سعید سے کرید کر اس واقعے کے گرد و پیش کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی کارآمد اور مفید بات سامنے نہ آ سکی۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں اسے دوسری طرف لے آیا اور پوچھا، پولیس والوں کا برتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ ابھی تک تو ناصحانہ ہے، وہ بد دلی سے بولا۔ ناصحانہ؟ کیا مطلب؟ اس نے بتایا، مجھے پیار محبت سے یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں اقبال جرم کر لوں، بصورت دیگر وہ سختی برتنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور سختی برت کر وہ تمہارا اقبالی بیان حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے کہا۔ میرا انداز چونکہ سوالیہ تھا، اس لیے جواباً اس نے کہا، میں نے پولیس والوں کے تفتیشی طریقہ کار کے بارے میں
بہت سے رونگٹے کھڑے کرنے والی کہانیاں سن رکھی ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ لوگ پتھر کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، تم نے کچھ زیادہ غلط بھی نہیں سن رکھا۔ پھر کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کس سلسلے میں جناب؟ وہ الجھی ہوئی صورت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کس طرح اقرار جرم کرو گے؟ شرافت سے یا مار کھا کر؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟